حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئے لوگوں، جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، میدان عرفات میں جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم اس میدان میں جمع نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میدان میں تم سے دوبارہ ملنے کا موقع نہ دے۔ اس لیے آج ہی سن لو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو، آئے صحابیوں، عرفات کے میدان میں جمع جتنے لوگ جمع ہیں، آئے اس عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں سن لو، آئے 1,44,000 کے مجمع کے لوگوں سن لو، ان دماءکم و اموالکم، تم سب مسلمان ہو، مومن ہو، اور تمہارا خون اور تمہارا مال، ان دماءکم تمہارا خون، و اموالکم اور تمہارا مال، حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، حرام علیکم ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام علیکم تم پر حرام ہے، تمہارے مسلمان بھائیوں کا خون اور تمہارے مسلمان بھائیوں کا مال تمہارے اوپر حرام ہے۔ نہ تم کسی کو ناجائز قتل کرنا، نہ تم کسی کو ناجائز مارنا، نہ تم کسی کو ناجائز ستانا، نہ تم کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، اور نہ ہی تم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کرنا، نہ حرام طریقے سے اس کا مال لینا، نہ ناجائز طریقے سے اس کی جیب کا پیسہ، اس کی جیب کی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ ہماری موبائل کی دکان ہے، ایک مسلمان بھائی ہماری دکان پر آیا، صاحب مولانا صاحب یہ موبائل ذرا چیک کر لیجئے، دیکھیے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب ماہر ہیں، موبائل میکینک ہیں، اچھی طریقے سے ادھر ادھر دیکھا، معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز ہے گڑبڑ کر رہی ہے، اور ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، اس کی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، 800 روپے لگیں گے۔ اس نے کہا تھوڑا بھائی کمبل کر لو، اور ہوتے ہوتے معاملہ 500 پر آ گیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 گھنٹے کے بعد لے جانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 100 روپے کا مال میں 100 روپے کی چیز ڈال کر یہ موبائل صحیح ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس سے 800 مانگے اور 500 میں طے ہو گیا۔ یہ معاملہ بھی اموالکم کے اندر ہے، یعنی ایک مسلمان ہو کر تم دوسرے مسلمان کی جیب پر اس طریقے کا ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہو، حرام ہے تمہارے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے، یا غیر مسلموں کا میٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اسلامی بھائی چارہ بتلا رہے ہیں، غیر مسلموں کے تعلق سے تقریر کہیں اور کبھی اور کسی دوسرے موقع پر ہم کریں گے، ان کے ساتھ اسلام نے کیا بتایا ہے۔ آج ہم یہاں پر صرف مسلمان کے ساتھ یہ بتلا رہے ہیں، اگر آپ اس طریقے سے کسی کے مال پر، کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ ان اموالکم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ آئے لوگوں، جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے، حرمت والا، حرام کا مطلب حرمت والا، جس طریقے سے آج کا دن بابرکت ہے، حرمت والا ہے، فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طریقے سے تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح تم مکے کی عزت کرتے ہو، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا حرمت والا، جس طریقے سے آج کا دن حجۃ الوداع کا دن یہ حرمت والا، جس طرح یہ مکہ قابل عزت، اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کی جان بھی عزت والی ہے، اس کا مال بھی عزت والا ہے۔ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے مال کی اور خون کی
اس کی جان کی اور مال کی حفاظت کرو، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ نہ تم کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کر سکتے ہو اور نہ ناجائز طریقے سے تم کسی کا مال ظلمن یا دھوکہ دے کر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک صحابی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کچھ تیر ہیں ان کے ہاتھ میں۔ تیر تو آپ جانتے ہیں آگے سے اس میں نوک لگی ہوتی ہے، کمان میں لگا کے جب چھوڑا جاتا ہے تو وہی تیر مارا جاتا ہے کسی کو، تو تیر میں آگے کا حصہ بڑا نکیلا ہوتا ہے، کھنجر ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی تیر گڈ مڈ کیے ہوئے تھے، 10-15 تیر ایک رسی میں باندھے ہوئے تھے اور ایسے ایسے چل رہے تھے، ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ وضو بنا کر جیسی مسجد میں داخل ہوئے اور تیر ایسے لے کے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو داؤد کے حدیث کی کتاب ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ تیر کو اللہ کے رسول نے دیکھا، ارے صحابہ کرام تو مسجد میں وضو بنا کے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ایسے تیر لے کے چل رہا ہے، کہیں تیر کسی صحابی کو لگ نہ جائے، یہ تیر کسی میرے مسلمان صحابی کے جسم کو زخمی نہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے دور سے ہی چیختے ہوئے کہا صحابی سے، اس تیر کو سنبھالو، اس تیر پر کنٹرول کرو، ان کو ایک جگہ رکھ دو، ہاتھ ہلا کر مت چلو، کہیں لا تخدشوا مسلمن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ ہمارے نبی ایک تیر کی کھروچ کسی مسلمان کو لگ جائے، کسی صحابی کو لگ جائے، یہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کسی کی جان بندوق کی گولی سے، پسٹل سے، تلوار سے اور چاقو اور چھریوں سے کسی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ کیسے وہ نبی برداشت کر سکتا ہے؟ سوچو۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے تقریر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ کے رسول چمن اسلام میں ہی واقعہ پڑا ہوگا، بخاری کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار کی طرف گئے کہ دیکھا ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے، آپ کو کچھ شک ہوا، کچھ ڈاؤٹ ہوا، تو اس نے کیا کیا، اوپر سے تو سوکھا اناج رکھا تھا اور اندر سے سب گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا، اور وہ ہاتھ ڈال کے ایسے نکال کے ترازو پہ تول کے دیتا تھا تو پانی کا وزن بھی اس میں آ جاتا تھا۔ تو آپ کو جب ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، تو آپ نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا تو پورا غلہ اندر سے گیلا تھا، تو آپ نے کہا یہ کیا، یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، ڈانٹا، اصول بنائے، ضابطہ متعین کیا۔ کیا تم حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیا تم حلال روزی نہیں کما سکتے ہو؟ حلال کا لقمہ تمہارے حرام کے 1000 درہموں سے، حلال کمائی کا 1 درہم تمہارے حرام کے مال 1000 درہم سے زیادہ بہتر ہوگا۔ خبردار، آئندہ اگر تم نے ایسا کیا، میرے بھائیوں، دھوکہ دے کر بھی پیسہ حاصل کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام پڑھ کر تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں آپ کے سامنے بتانا پڑ رہا ہے۔ اور اتنا زور دیا ہے حلال کمائی پر کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا اور کہتا شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ نے دیکھا یہ ہاتھ پیر سلامت، چہرہ صحیح، ہٹھے کھٹے موٹے تازے تندرست، بھیک مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، گھر میں کچھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا ایک پیالہ ہے اور ایک لنگی۔ آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں اٹھا لاؤ۔ پھر آپ نے اس کو بیچا، کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا آدھا درہم، دوسرے نے کہا 1 درہم۔ جس نے 1 درہم لگایا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا۔ 1 درہم میں پیالہ بھی بک گیا، لنگی بھی بک گئی۔ تب اللہ کے رسول نے اس سے کہا
आधे दिरहम का अनाज लाओ, घर में डाल लो और आधे दिरहम की कुल्हाड़ी बाजार से लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया। अल्लाह के रसूल ने कुल्हाड़ी में दस्तानी लकड़ी अपने हाथ से डाल दी और कहा अब जंगल में जाओ, लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करके गट्ठर बनाकर बाजार में बेचो, कमाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप की परवरिश करो और 15 दिन के बाद आकर मुझे अपना हाल बताना। 15 दिन के बाद वो आया और कहा अरे अल्लाह के रसूल, घर में बहुत अच्छी गुजर बसर चल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेहनत की कमाई, ये हलाल रोजी, ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और बाजार में बेचना उस भीख से बेहतर है जो तुम अल्लाह के नाम पर तंदुरुस्ती के हालत में मांग रहे थे। ये उस भीख से बेहतर है जो लोग तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं और फिर भी भीख मांगते हैं। कयामत के दिन उनकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था। आपने मेहनत की तरफ जोर दिया है और कहा है मेहनत की कमाई उससे बेहतर है, मेहनत की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। अल्लाह के रसूल कभी भी मेहनत से दूर नहीं रहे। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि 5-6 लोग सफर कर रहे थे, जंगल में भूख लगी। किसी ने कहा अरे अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो बकरी अकरी है, चलो ज़िबा कर देते हैं। तो एक ने कहा कि मैं ज़िबा कर देता हूं। दूसरे सहाबी ने कहा मैं खाल उतार देता हूं। तीसरे ने कहा ठीक है मैं बोटियां कर देता हूं। चौथे ने कहा ठीक है मैं चूल्हा जलाकर हांडी में रखकर पका देता हूं। पांचवें ने कहा ठीक है गोश्त तुम पकाओगे तो रोटियां मैं बना देता हूं। अब छठे खुद अल्लाह के रसूल हैं। पांचों लोगों ने अपना अपना काम ले लिया। अब छठे बचे अल्लाह के रसूल। नबी अकरम ने पूछा और मुझे क्या काम है? साहबा कहते हैं अब कोई काम ही नहीं, आप आराम करिए, आप आराम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चला हूं, मुझे भी कोई काम दीजिए। तुम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है, मैं भी तो काम कर। सादगी देखिए, संजीदगी देखिए, सिंपलिटी देखिए, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं, बताओ क्या काम? साहबा हंसने लगे, कोई काम ही नहीं है, ये बकरी ज़िबा कर देगा, ये खाल उतार देगा, ये बोटियां बना देगा, ये गोश्त पकाकर तैयार कर देगा, ये रोटियां बना देगा, सारे काम तो हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम बाकी है। कहा ना अब कुछ नहीं। आपने कहा है। कहा क्या? साहबा ने पूछा क्या? अल्लाह के नबी ने कहा शर्त है, मैं बताऊंगा तो उस काम को मैं ही करूंगा। आपस में पांचों साहबा ने सलाह की, बड़ा बड़ा काम तो हमने ले ही लिया, अब छोटा मोटा काम होगा। अल्लाह के नबी को ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया गोश्त पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रोटी पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन गोश्त पकाने के लिए और रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलेगा और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। लकड़ियां कौन लाएगा? ये काम मैं करता हूं, जंगल के अंदर मैं जाऊंगा और लकड़ियां काट कर इकट्ठी करके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे मुश्किल काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिम्मे ले लिया, नबी अकरम ने अपने जिम्मे ले लिया। ये वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि मेहनत से कभी अल्लाह के रसूल चूके नहीं है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारे नबी की सादगी थी। तुम्हारे नबी जंगलों से लकड़ियां काट कर ला रहे हैं, हमारे पैगंबर और जला रहे हैं, और सहाबा कहते नहीं अरे अल्लाह के नबी आप बकरी ज़िबा कर दीजिए, आसान काम आप ले लीजिए और मुश्किल वाला काम मुझे दे दीजिए। और अल्लाह के नबी ये कहकर उनकी दरखास्त को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी किस्मत में लकड़ियों वाला काम आया है, लिहाजा लकड़ियां काट कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आसान काम तुम्हें मिला है, मुश्किल काम मुझे मिला है, ये अपनी अपनी किस्मत है, मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल ही लकड़ियां काट कर लाए और आपने चूल्हा जलाया और लकड़ियां काटी और फाड़ने का काम अल्लाह के नबी ने किया। मेरे भाइयों, ये वाकया मैं बतला रहा कि मेहनत किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और करने का एक मैसेज दे गए कि ये है काम। कोई मुकाबला कर सकता है इस काम का?
یہاں تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی گرج لے کے اڑ رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی پھونک مارو تو پورا قلعہ تباہ ہو جا رہا ہے۔ چمتکار کے نام پر بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کڑی محنت اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ سادگی تو ایسی کہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ یہ سادگی کے 4 نمونے پیش کیے کس نے؟ محمد رسول اللہ کی خدمت کرنے والے، 10 سال تک سیوا کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس نے 10 سال نبی کے سر و پیر دبائے ہوں، نبی کے وضو کے لیے پانی بھر بھر کے لا کے برتن میں دینے والے، 10 سال تک خدمت کرنے والے حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آپ سب کی عیادت کے لیے جاتے تھے، سب کی۔ ارے اس بڑھیا کی عیادت کرنے چلے گئے جو بیمار تھی اور جو کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ڈالا کرتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس واقعے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی سیرت نگاروں کی تعداد اس واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ اور چلو اس واقعے کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ضعیف، لیکن وہ واقعہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک 12 سال کا یہودی بچہ جو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی باتیں سننے آتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے بھی چلے گئے، یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے پاس بیٹھتے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی، ایسے کر رہا تھا، ایسے، یہاں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا آئے بچے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئے یہودی بچے، اس وقت تیری جاں کنی کا عالم ہے اور تو نے میری اتنی دن خدمت کی ہے، میں تیرے سرہانے پر بیٹھا ہوا ہوں، آج بھی میں تیری ہمدردی میں تیرے پاس آیا ہوا ہوں، کیا اس وقت تو یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کہیں میرے باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس بچے کا دل محمد رسول اللہ سے بہت مانوس ہے، یہ نبی کے پاس جاتا تھا، نبی کی باتیں سنتا تھا، نبی کی سچائی کا اعتراف کرتا تھا، نبی کے واقعات آگے گھر میں بتاتا تھا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا تھا۔ باپ نے دیکھا کہ میرے بچے کا دل شروع سے ہی محمد رسول اللہ کی طرف مائل تھا، تو آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل میں کیوں توڑوں؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا سر سے، ہاں بیٹے تم شروع سے ہی نبی کی تعریف کرتے تھے، اگر تمہارا دل محمد رسول اللہ پر مائل ہے تو تم یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اپنے باپ کے سر کا اشارہ دیکھا تو اس یہودی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنی لکلانے والی لکنت جو ہوتی ہے آخری وقت میں اس ہکلانے والی زبان سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس یہودی بچے نے جیسے یہ کلمہ پڑھا اور 2-3 لمبی لمبی سانسیں لی کرتے ہوئے، اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
اس کلمے کو پڑھنے کے بعد 2-3 سانسیں لیتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آخری وقت میں اس بچے کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق دی اور جہنم سے بچا لیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ چھوٹا دیکھتے تھے نہ بڑا, امیر دیکھتے تھے نہ غریب, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس دھرم سے اور مذہب سے ہے, آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ سادگی تھی آپ کی. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ, حضرت انس کہتے ہیں نبی کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ ہر ایک کے جنازے میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے. امیر کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے, غریب کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے. ارے آپ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جس نے زندگی بھر نبی کو گالی دی, جس نے زندگی بھر نبی کو ستایا, یہاں تک کہ اس نے اللہ کے رسول کی پیاری چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر بھی گندی تہمت لگائی, گندی تہمت لگائی. میرے پیارے ساتھیوں, اما عائشہ پر تھی جس نے زنا کی تہمت لگائی. میرے پیارے بھائیوں, جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنی چادر اتار کر دے دیتے ہیں کہ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, اگر تیرے باپ کی مغفرت میری چادر سے ہو سکتی ہے تو کفن کی جگہ پر اس چادر کو اڑا دے. اس نے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو. اللہ کے نبی اس کا جنازہ بھی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 70 مرتبہ بھی اگر تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. تب ہٹ گئے. تو آپ تو اپنے مخالف اور اپنے دشمن کے بھی جنازے میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, ایک جنازہ آ رہا ہے یہودی کا, کسی یہودی کا انتقال ہو گیا, جنازہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شب یاترا دیکھی, اس کا جنازہ دیکھا تو آپ بیٹھے تھے, جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑی دور چلنے بھی لگتے ہیں. جب جنازہ آگے بڑھ گیا تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا, اے اللہ کے رسول, آپ ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے, یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ ارے مرنے والا تو یہودی تھا, یہودی کو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب کتنا پیارا تھا. فرمایا ہاں میں یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ مرنے والا بھی انسان تھا. میں اس کے مذہب کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا, اس کے انتقال پر اس کے ماں باپ کے غم کو دیکھ کر میں کھڑا ہوا, کیونکہ اپنے بیٹے یا باپ کے انتقال کے بعد خاندان والوں کو غم تو ہوتا ہی ہے. تو ہم انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں. یعنی تمہیں افسوس ہے اس کے انتقال پر, ہمیں بھی افسوس ہے. افسوس کرنا کوئی بری چیز نہیں. جنازے میں شرکت کر لیا کرتے تھے کسی کا بھی ہو. اور سادگی کا حال یہ ہے وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ, آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. آئے بھک منگنی گاڑیوں پر بیٹھنے والوں, شادی سے پہلے سائیکل چلانے والوں, اور شادی کے بعد لڑکی کا باپ تمہیں انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کر موٹر سائیکل دے دیتا ہے. آئے اپنے سسر کی بھیک میں ملی ہوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سفر کرنے والوں. اب جو اڑ کے بھاگے گا میں سمجھوں گا یہ بھکاری ہے, اسی کو موٹر سائیکل ملی ہے. اب اڑو یہاں سے, جاؤ دیکھیں کون جاتا ہے. یہ بڑھو میاں جا رہے ہیں, دیکھو.
اب بتاؤ اس وقت کہاں جا رہے ہیں بیچارے, بڑھیان بھی سو گئی ہوں گی, کیا کریں گے وہاں جا کے؟ نبی کی سادگی کا عالم دیکھو. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ, گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے. کل تک سائیکل چلانے والے کو اگر موٹر سائیکل مل جائے, پھر موٹر سائیکل ایک دن اگر نہ ہو, کوئی دوست لے جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی, تو جلدی سائیکل نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ ہٹ, باپ کہہ رہا بیٹا سائیکل سے, ہاں سائیکل سے جاؤں گا. یعنی اب تک موٹر سائیکل چلائی ہے تو اب سائیکل, موٹر سائیکل چلانے والا سائیکل کو جلدی ہاتھ نہیں لگائے گا. 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک کو ہاتھ نہیں لگائے گا. بڑی گاڑی چلا لی تو اب بائک نہیں. تم کتنی ہی اچھی گاڑی پر بیٹھ جاؤ, لیکن جس سواری پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اس سے افضل تو کوئی سواری نہیں ہو سکتی ہے. آپ ہوائی جہاز پر بھی بیٹھے ہوں, سب سے زیادہ تیز چلنے والی سواری ہوائی جہاز, یہ ایروپلین, لیکن اللہ کے رسول تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر سوار ہو چکے ہیں, براق. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے, جنت بھی دیکھائے, جہنم بھی دیکھائے, جہنمیوں کا مشاہدہ بھی کرائے, رات میں واپس بھی آ گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے, جنت بھی دیکھ آئے, جہنم بھی دیکھ آئے. اتنی پیاری سواری پر بیٹھنے کے بعد جب زمین پر آتے ہیں, مدینے میں آتے ہیں, مکے میں آتے ہیں, مکے میں تشریف لاتے ہیں, میرے بھائیو یقین مانیے, جب آپ براق کا سفر کرنے کے بعد, جنت و جہنم دیکھ کر آنے کے بعد, جب آپ اپنی بستی میں آتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو براق پر بیٹھ چکا ہوں, اب میں گدھے کی سواری نہیں کر سکتا, میں اتنی اچھی سواری پر بیٹھ چکا ہوں, میں سواری اب گدھے کی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے کے بعد جب اپنی بستی میں آئے تو اس کے باوجود بھی آپ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے, گدھے پر بیٹھا کرتے تھے. آپ نے اونٹنی کا سفر بھی کیا ہے, آپ اونٹ پر بھی بیٹھے, گھوڑے پر بھی بیٹھے, لیکن بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے, گدھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے. یہ سادگی کا حال تھا. مولوی جرجیز کو اگر پاکڑ سے آپ اپنی بستی میں لانا چاہیں اور ٹوٹو لے کے پہنچ جائیں, چلیے مولانا صاحب کیا لائے ہو, ٹوٹو, تو شاید میری آتما بھڑک جائے, کمینہ اتنا بڑا جلسہ کر رہا, ٹٹی لے آیا, بیٹری والی گاڑی لے آیا. میں تو خیر بہت وہ ہوں, مجھے تو آپ بیل گاڑی پہ بھی بٹھا کے لائیں گے تو آ جاؤں گا. میں دوسرے مزاج کا آدمی ہوں, میں موٹر سائیکل پہ ہی سفر کر لیتا ہوں, حالانکہ چلانا نہیں آتی ہے مجھے, لیکن کوئی بٹھاتا ہے تو اس پہ بھی بیٹھ جاتا ہوں. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بائک پہ بیٹھوں گا, گاڑی ہونی چاہیے وہ بھی لیگزری, پیر آرام سے نیچے آ جائے, ٹیک لگا لی جائے, اور اے سی بھی ہونی چاہیے. اور کچھ مولوی 20 سال کی زندگی چھوٹی سی نہیں ہوتی ہے, ایک لمبی زندگی تقریروں میں گزر گئی ہے. ایسے ایسے مولویوں کو دیکھا ہے جو جلسے کی ڈیٹ دیتے وقت ایک لسٹ بھی بتا دیتے ہیں, کھانے میں یہ, رہنے میں یہ, پینے میں یہ والا ہوٹل. اب اور آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ آپ سمجھ ہی جائیں گے ایسے مولوی کون ہیں. تو ایک لسٹ تیار ہو جاتی ہے پوری, اور کرنا پڑتا لوگوں کو, بھائی مولانا ہے, مہمان ہے ہمارے, مہمان. گوشت بنے گا تو تقریر میں جوش آئے گا, کہیں اگر دال کھلا دی تو ہو جائے گی ہڑتال. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ, نبی اکرم کی سمپلٹی کا اور نبی اکرم کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ گدھے کی سواری کر لیا کرتے. اور چوتھی چیز جو حضرت انس نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی خصوصیت, وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ,
کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کا کوئی معمولی غلام بھی اگر دعوت کر دے، آپ کا معمولی غلام بھی اگر کوئی دعوت کر دے تو اللہ کے رسول اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے، اور غلام کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے، اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پیالے میں اپنے غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔